اسرائیل کے اندر یروشلم ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کا دوسرا نام یروشلم ہے۔ 29 مئی وہ دن تھا جب اسرائیل نے یروشلم کے اوپر اپنا قبضہ جمایا۔ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوتا ہے تو وہ تھرڈ ٹیمپل ہوگا کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل کرنا۔ نیوم سٹی کے نام سے ایک شہر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بہت سے اسلامک سکالر جو ہیں وہ اس کو دجال کے شہر کا نام دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس بنجر علاقے کو سرسب، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، دوبارہ اس کو کہ آنے والے چند سالوں کے بعد سعودی عرب کو آپ ہرا بھرا دیکھ سکیں گے۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہماری آج کی گفتگو وہ قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، اور وہ ہے دجال کا فتنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے باخبر کیا اور اس کے فتنے سے ڈرایا کہ وہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ اس میں ایمان بچانا بڑی جان جوکھوں کا کام ہوگا، بڑے دل گردے والے کا کام ہوگا، بڑے مومن آدمی کا کام ہوگا کہ وہ اپنا ایمان دجال کے سامنے بچا لے۔ حالات اس طرح کے اس کے لیے سازگار ہوں گے، کچھ قوت اور طاقت اس کے پاس اس طرح کی ہوگی۔ آج اس موضوع کو منتخب کرنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ ہم جانتے ہیں آج 26 مئی ہے۔ یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ 28 مئی کو پاکستان یوم تکبیر کے نام سے ایٹمی قوت بنا، اور پاکستان دنیا کے اوپر خطہ ارضی پر وہ واحد ملک ہے اسلامی ممالک میں سے کہ جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے، اور مستقبل کے اندر اگر کوئی بڑی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑی جا سکتی ہے تو وہ پاکستانی خطے کے ساتھ لڑی جا سکتی ہے، وگرنہ اور کہیں اس کے چانسز اب نظر نہیں آتے۔ آج کے جمعے کا عنوان یہ منتخب کرنے کی وجہ 29 مئی کا دن ہے۔ 29 مئی کو اسرائیل کے اندر یروشلم ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یروشلم جن بھائیوں کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں، بیت المقدس کا دوسرا نام یروشلم ہے۔ اسرائیل نے جب اپنا قیام فلسطین کے اندر 1948 کو اپنے قیام کی اینٹ پہلی رکھی تو اسرائیل نے اپنا دارالحکومت، دارالخلافہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اسرائیلی شہر تل ابیب کو بنایا، اور فلسطین کا دارالحکومت، دارالخلافہ وہ بیت المقدس۔ لیکن اسرائیل نے تیزی سے قبضہ کرتے ہوئے اپنی پلاننگ کا حصہ اس بات کو بنایا کہ وہ اپنا دارالخلافہ تل ابیب سے تبدیل کر کے بیت المقدس کو بنا لے گا۔ اسرائیل اور عربوں کے درمیان جنگ ہمیشہ سے جاری رہی، لیکن 1967 کے اندر اسرائیل عرب وار ہوئی۔ ایک بڑے پیمانے کے اوپر اسرائیل کے ارد گرد جو عرب ممالک تھے انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اسرائیل نے نتیجے میں 6 دن کی مختصر جنگ کے اندر ان تمام عرب ممالک کو، جن میں شام، جن میں مصر، جن میں عراق جیسے بڑے بڑے شہر شامل تھے، ان تمام شہروں کو نہ صرف یہ کہ شکستہ حال کر دیا بلکہ ان کے بہت سے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے
یروشلم کا ایک بڑا حصہ جو ہے جسے بیت المقدس ہم کہہ لیں، یروشلم کے ایک بڑے حصے کے اوپر اسرائیل قابض ہو گیا، اور مشرقی حصہ جو پہلے اس جنگ سے پہلے اسرائیل کے پاس نہیں تھا، یروشلم کا وہ حصہ بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ اور 29 مئی کو سعودی عرب کی مداخلت پر اور امریکہ کی مداخلت پر، اقوام متحدہ کے کہنے کے اوپر اور بیرونی پریشر کی وجہ سے 29 مئی کو یہ جنگ بندی اسرائیل کے جانب سے کی گئی تھی۔ یہ خاص ویلیو ہے 29 مئی کی۔ 29 مئی وہ دن تھا جب اسرائیل نے یروشلم کے اوپر اپنا قبضہ جمایا۔ یہی کافی نہیں ہے آج کے اس موضوع کے انتخاب کے لیے۔ 29 مئی کے دن کو اسرائیل کے اندر صرف یروشلم ڈے کے نام سے سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ دن ایک اور مناسبت سے بھی اسرائیل کے ذہنوں کے اندر گونجتا ہے۔ اسرائیل کے اندر ہی ایک کٹر مذہبی تنظیم ہے جس کا نام ہے لہاوا۔ یہ تمام ممالک کے اندر جو مذہبی بنیادوں کے اوپر ممالک کام کرتے ہیں، ان کے اندر ایک کٹر تنظیم کا وجود رکھنا حکومتوں کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ حکومتیں بہت سے ایسے کام ان مذہبی شدت پسندوں سے لیتی ہیں جو وہ حکومت کے نام پر نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ انڈیا کے اندر RSS کے نام سے ایک ہندو شدت پسند قوم جو ہے وہ موجود ہے۔ اب کوئی بھی مذہبی نام کے اوپر شدت پسندی ہوتی ہے، اگرچہ حکومت اس میں معاون ہوتی ہے مسلمانوں کو دبانے کی اور مارنے کی، لیکن سارے کا سارا ملبہ وہ RSS کے اوپر گرا کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہندو جو ہے شدت پسند تنظیم ہے، لہذا اس نے یہ کام کیا ہے۔ اسی طرح اسرائیل بذات خود بھی ایک یہودی ہونا ہی ایک شدت پسندی کی علامت ہے، لیکن اسرائیل کے اندر پھر ایک شدت پسند گروپ ہے جس کا نام ہے لہاوا۔ لہاوا کا جو لیڈر ہے گوسوین اس کا نام ہے۔ اس نے جب 1967 میں 29 مئی کو جب یروشلم کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہوا، تو اس کے بعد سے اس نے آہستہ آہستہ یہ بات کہنا شروع کر دی، اور پچھلے سالوں کے اندر اس بات کے اندر شدت کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کیا جانے لگا، اور میڈیا کے اوپر بھی اس بات کا اظہار کیا جانے لگا، اور اس نے کہا کہ ہم یروشلم ڈے کے دن ہی یعنی 29 مئی کو ہی وہ دن ہوگا جب ہم اس گولڈن گنبد والے سنہری گنبد والی جو بیت المقدس کی عمارت ہے، ہم اس کو گرا دیں گے، اور اس کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر کا آغاز 29 مئی کو کیا جائے گا۔ لہاوا گروپ کا کہ یہ اناؤنسمنٹ اسرائیل کے اندر بار بار کی جاتی رہی۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دن بدن اسرائیل مسلمانوں کا دائرہ کار بیت المقدس سے کم کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سال اسرائیل نے مسجد الاقصی میں مسلمانوں کو اعتکاف پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں کے داخلے وہاں پر ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک دن اسرائیل اس بیت المقدس کو گرا کر، اس کی عمارت کو گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق، ہوگا کیا یہ تو حالات ہی بتائیں گے، لیکن اپنی پلاننگ کے مطابق انہوں نے جو دن منتخب کیا ہے وہ یروشلم ڈے ہے، اور یروشلم ڈے وہ ہے جو 29 مئی ہے۔ 29 مئی وہ ہے جب انہوں نے 1967 کے اندر عربوں کو ہرا کر یروشلم کے اوپر اپنا تسلط اور اپنا قبضہ جو ہے وہ مکمل کیا تھا۔ اب یہ بات جاننا ضروری ہے کہ آخر اسرائیل ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اتنا بے چین کیوں ہے، جبکہ اس کا قبضہ اگر یروشلم کے اوپر ہو جاتا ہے، اور ایک عمارت جو قائم رہتی ہے اگر بیت المقدس کی، وہ عمارت اگرچہ مسلمانوں نے ہی بنائی ہو، اسی عمارت کو اگر اسرائیل اپنے استعمال میں لے آئے تو کیا اس سے کام نہیں چل سکتا؟ اس عمارت کو گرانا اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟
میں یہاں پر ان لوگوں کے لیے جن کو ہیکل سلیمانی کا نہیں پتا، میں تھوڑا سا تھرڈ ٹیمپل جسے کہا جاتا ہے، میں ذرا اس کی تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مفسرین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 کے تحت یہ بات لکھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا۔ ان آیت ملکہ یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم تحملہ الملائکہ۔ حضرت طالوت کو جس وقت قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تو حضرت طالوت جو ہیں یہ مالی اعتبار سے سٹرونگ آدمی نہیں تھے، چنانچہ قوم بنی اسرائیل نے ان کو اپنا حاکم، اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ ہم اس کی نشانی کے طور پر کہ طالوت ہی تمہارا بادشاہ بنے اور یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے، اس کی نشانی کے طور پر ہم تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیات جس میں محفوظ ہیں، فرشتے تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر تمہارے پاس لے کر آئیں گے، اگر یہ تابوت سکینہ تمہیں مل جائے تو تم طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لینا۔ ان آیت ملکی یاتیکم التابوت، تو اس کی نشانی یعنی طالوت کی، حضرت طالوت کی نشانی، چنانچہ وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے پاس آ گیا۔ اب تابوت سکینہ کیا ہے اس بات کو سمجھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے پر ان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایک تابوت نازل کیا۔ یہ وہ تابوت تھا جسے انبیاء کرام اپنے استعمال کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی اپنا لباس رکھنا، اپنی برتن رکھنا، اپنی استعمال کی چیزیں اس کے اندر رکھنا۔ یہ تابوت نبیوں سے منتقل ہوتا ہوا، حضرت آدم سے نوح علیہ السلام سے آگے آتے آتے یہ تابوت بالآخر پہنچتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تابوت پہنچتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ یہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ درمیان میں یہ تابوت سکینہ قوم عمالقہ، جب حضرت موسیٰ، آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا کہ جب حضرت موسیٰ نے ان کو کہا تھا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کرو، جہاد کرو، تو انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو قوم عمالقہ نے ان کے اوپر یعنی بنی اسرائیلیوں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حملہ کر کے یہ تابوت سکینہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ قوم بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ تابوت سکینہ چھن جانے سے ہمارے اوپر آفتیں نازل ہو رہی ہیں، اگر تابوت سکینہ ہمیں واپس مل جائے تو ہم دنیا میں دوبارہ ترقی کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت میں اور یہ طالوت کی بادشاہت میں ایک لمبا گیپ آیا اور اللہ رب العزت نے دوبارہ سے قوم عمالقہ کے فرشتوں کے ذریعے سے وہ تابوت جو ہے وہ دوبارہ قوم بنی اسرائیل کو دے دیا۔ اب اس سے پہلے حضرت داؤد، یہ حضرت طالوت کا دور کون سا ہے؟ حضرت طالوت بادشاہ ہیں، جبکہ نبی کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے نبیوں نے اس تابوت سکینہ کو استعمال کیا، لیکن اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم سے لے کر حضرت داؤد تک پہلی مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کا انتظام کیا کہ چونکہ تابوت سکینہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ نازل ہونے والی کچھ چیزیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے استعمال شدہ کپڑے اور برتن، اور بعض روایات کے مطابق تورات کے وہ تختیاں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں وہ تابوت سکینہ کے اندر رکھی گئیں۔ اور اس بات کا انتظام کیا گیا کہ کیوں نہ تابوت سکینہ کو ایک خزانے کی طرح محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا محل قائم کیا جائے۔ اس محل کا مقصد تابوت سکینہ کی سیکیورٹی ہوگا۔ چنانچہ فرسٹ ٹیمپل، جسے ہیکل سلیمانی کہا جائے گا،
پہلا ٹیمپل، پہلا محل تابوت سکینہ کے لیے قائم کیا گیا، جس کی کھدائی کر کے اس کی بیسمنٹ کے اندر تابوت سکینہ کو محفوظ کیا گیا۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سے محلات، بہت سی عمارتیں صرف ایک ہیرے کو، ایک مجسمے کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں اس کو مکمل نہیں کر سکے، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کیوں ہوا، اور ہیکل سلیمانی کے پیچھے راز وہ تابوت سکینہ ہے، جو ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد پھر قوم بنی اسرائیل، وقت گزرتا گیا، قوم بنی اسرائیل پھر گمراہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بائبولین جو بیرونی حملہ تھا، اس نے فلسطین کے اوپر، جسے کہہ لیں یروشلم کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا، اور فرسٹ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا۔ بادشاہ نے حملہ کیا، ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ دوبارہ سے قوم بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی 10 آیات میں اس کا تذکرہ ہے، دوبارہ سے قوم بنی اسرائیل سٹینڈ ہوئی، انہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ یہ کون سا ہیکل ہو گیا؟ سیکنڈ ٹیمپل، دوسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ پھر دوبارہ زوال آیا، بخت نصر نے پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، اور سیکنڈ ٹیمپل کو، یعنی ہیکل سلیمانی کی جو دوسری تعمیر قوم بنی اسرائیل نے کی تھی، اس کو بھی پھر اس نے جو ہے وہ گرا دیا، اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ کہتے ہیں ایک اینٹ بھی باقی نہیں بچی، سوائے اس کے کہ جو ایک دیوار اس وقت بنی اسرائیل کی موجود ہے، ہیکل سلیمانی کی۔ آپ نے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہودی جو ہے ایک دیوار کے آگے عبادت کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ دیوار وہی دیوار ہے جو ہیکل سلیمانی کے بخت نصر کے حملے کے وقت ایک دیوار بچ گئی تھی، اور چنانچہ وہ اسی دیوار کو مقدس سمجھتے ہوئے اس کے آگے عبادت بجا لاتے ہیں۔ 2 دفعہ ہیکل سلیمانی گر چکا، پہلی تعمیر سلیمان اسلام نے کی، گرا دیا گیا، دوسری تعمیر یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کی، گرا دی گئی۔ اب وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ اب اگر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوتا ہے تو وہ تھرڈ ٹیمپل ہوگا، اور ہیکل سلیمانی ضروری ہے کہ اسی بنیادوں کے اوپر بنایا جائے جن بنیادوں کو نیچے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا۔ اور جب ہیکل سلیمانی بنایا جائے گا تو ہیکل سلیمانی ہی نہیں صرف بنایا جائے گا، بلکہ اس کی کھدائی کر کے اس کی بیسمنٹ میں سے اس تابوت سکینہ کو نکالا جائے گا جو یہودیوں کے غلبے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اصل مقصد صرف ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں، بلکہ اس تابوت سکینہ کی تلاش ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اس لیے ضروری ہے زائنزم کے نزدیک، لہاوا گروپ کے نزدیک، اور خود یہودی قوم کے نزدیک ہیکل سلیمانی تھرڈ ٹیمپل، بادشاہ کا محل، تابوت سکینہ کی محافظ عمارت، اس کی دوبارہ تعمیر اس لیے ضروری ہے کہ یہودیوں کے عقیدے کے تحت جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تو ہمارے آخری مسیحا، جسے ہم دجال کہتے ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے، جسے ہم دجال کہتے ہیں، یہودی اس کو اپنا آخری مسیحا بولتے ہیں۔ چنانچہ ان کے عقیدے کے تحت جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو جائے گی تو یہ دجال کا محل ہوگا، اور اس وقت دجال کا خروج ممکن ہوگا جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ اس لیے اب آپ کو یہ بات پوری طرح امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کے نزدیک بیت المقدس کو گرانا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا کیوں ضروری ہے، اور تابوت سکینہ کی تلاش کیوں ضروری ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تابوت سکینہ ملے گا، ہیکل سلیمانی بنے گا تو دجال کو وہاں سے، اس جزیرہ سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ باتیں بھی حیران کن ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان میں کتنی سچائی ہے، لیکن یہ ناممکن نظر نہیں آتی۔ ایک ویب سائٹ ہے جو نوجوان سرچ کرنا چاہیں، اسرائیل ٹوڈے کے نام سے،
اس کے اوپر جا کے آپ سرچ کریں تو پچھلے دنوں اسرائیل کے مذہبی پیشوا نے اسرائیل کے ریڈیو کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پچھلے سال اس نے اپنے استاد محترم جس کو وہ استاد کہتا ہے، اپنے اوکھے اوکھے سے نام ہے اس کے، وہ مجھے یاد نہیں ہوتے نام، تو اس نے اپنے استاد کے ریفرنس سے یہ بات کہی. اس نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے یہ بات کہی تھی. اس کا یہ پورا انٹرویو آپ کو مل جائے گا اسرائیل ٹوڈے کے نام پہ، ویب سائٹ ہے اس کے اوپر، جو اس نے اسرائیل کے ریڈیو ٹرانسمیشن کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ اس نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اس کی ڈائریکٹ دجال کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس نے بتایا کہ دجال نے اس کو کچھ انسٹرکشنز دی ہیں کہ جن کے مطابق جو ہے وہ آگے ان کو لے کر چلنا ہے، اور ان انسٹرکشنز میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو بہت ہی ہڈن رکھی گئی تھیں. اسی انٹرویو کے اندر اس نے یہ بات بتائی. ہم جنہیں ماڈرن سمجھتے ہیں، ہم جنہیں لبرل سمجھتے ہیں، یاد رکھیں وہ اپنی مذہبی روایات سے ہم سے کہیں زیادہ پختہ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے بچے کو شاید امام مہدی کے بارے میں اتنی نالج نہ ہو، ہمیں جو ہے وہ دجال کے بارے میں شاید اتنی نالج نہ ہو، مگر انہیں اپنی مذہبی جو اقدار ہیں، جو ان کے مذہبی عقائد ہیں، ان کے بارے میں اتنا پختہ یقین ہے کہ اسی انٹرویو کے اندر اس ربی، اس کو کہتے ہیں وہ راہب کہہ لیں، ربی، راہب سے ربی جو ہے وہ نکالا انہوں نے، تو اس ربی نے یہ بات کہی کہ 36 ربی یعنی 36 ان کے عالم، 36 یہودیوں کے عالم اسرائیل کے اندر ہر وقت صرف اس عبادت کے اندر مشغول ہیں کہ وہ مسیح دجال کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کو پکار رہے ہیں کہ تو نکل آ، تو نکل آ، تو نکل آ. 36 بڑے یہودی ہیں، ان کو انہوں نے صرف اس بات کے اوپر جو ہے وہ منتخب کر رکھا ہے. چنانچہ یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت یہ کام جو ہے کیا جاتا ہے. میں نے جو نوٹس آپ کو بھیجے تھے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بات میں نے لکھی تھی جو کہ بڑے لوگوں کو حیران کیا، جس نے یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ کیا ہٹلر بھی دجال کی آمد کی ایک کڑی تھا. یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہٹلر کا دجال کی آمد سے کیا تعلق ہے، لیکن دیکھیں قدرت کا نظام ایسا ہے کہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں، حالات سازگار ہوتے ہیں اور پھر کوئی نتیجہ جو ہے وہ پہنچتا ہے. دنیا کے اندر آج تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ ہٹلر یہودیوں کا شدید مخالف تھا اور اس نے یہودیوں کو بہت زیادہ مارا اور بہت زیادہ اس کے اوپر مظالم ڈھائے. لیکن اس کے اگینسٹ ایک دوسری تھیوری بھی ہے جو کہ عام طور پہ منظر عام پہ نہیں لائی جاتی، کیونکہ میڈیا ہمیشہ وہی دکھاتا ہے جو بڑے آقا دکھانا چاہتے ہیں. اب ہٹلر اس میں یہودیوں کے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا، یہ آج تک معمہ حل نہیں ہو سکا. ہٹلر سے یہ کام لیا گیا یا اس کو استعمال کیا گیا نہ چاہتے ہوئے بھی، یا وہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس بات کو آج تک کوئی اسی طرح حل نہیں کر سکا جس طرح ہٹلر کی موت کو کوئی حل نہیں کر سکا. آج تک یہ بات بھی معمہ بنی رہی کہ ہٹلر کی موت کیسے ہوئی، اس کی لاش آج تک نہیں ملی. وہ ہارنے کے بعد خودکشی کر کے مر گیا یا وہ کہیں روپوش ہو گیا یا کیا ہوا، یہ آج تک حل نہیں ہو سکا. دنیا کے اندر ایک فارمولا یوز کیا جاتا ہے، سیلف ہارم کا فارمولا. اس کو چھوٹے پیمانے پہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اپنے آپ کو، اس کا آسان فہم ترجمہ کیا ہوگا، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا. اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے 1400 سال میں جو کام کوئی نہ کر سکا وہ ہٹلر نے یہودیوں کے لیے کر دیا، جو 1400 سال میں کوئی نہیں کر سکا. بھیک مانگنے کے لیے اگر کسی شخص کو اپنے آپ کو مظلوم دکھانا ہو تو وہ بتائیے اپنے آپ کو معذور شو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ اپنے آپ کو معذور شو کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اسے دیا جائے. جٹ لوگ یہ جانتے ہوں گے، ویسے جٹوں کا نام لے دیا کوئی ناراض نہ ہو، کہ دشمن داری میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنی ہی ٹانگ میں گولی ماری جاتی ہے کہ نہیں ماری جاتی؟ بتائیے. اپنے ہی بندے کو مار کر دوسرے کے اوپر قتل کا کیس ڈالا جاتا ہے کہ نہیں ڈالا جاتا؟ اسے کہتے ہیں سیلف ہارم، کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ
حاصل کرنا۔ 9/11 کے واقعے میں امریکہ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر عراق جیسی آئل ریفائن جو کمپنیاں تھیں، عراق جیسی 60% جو عرب کا آئل پروڈیوس کرنے والا ملک تھا، اس کے اوپر قابض ہو گیا۔ یعنی اپنی ٹانگ میں گولی مار کے اگلے کے پورے خاندانوں کو برباد کر دینا۔ یہودیوں نے ہٹلر سے سیلف ہارم کا فارمولہ یوز کیا، ہٹلر کے ذریعے سے یہودیوں کو مروایا گیا اور بڑے پیمانے کے اوپر مروایا گیا۔ نتیجے میں یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر شدید مظلوم شمار کیا جانے لگا، جبکہ اس سے پہلے یہودیوں کو چال باز، فراڈیا، قبضہ کرنے والے، سود خور اور اس طرح کے نام دیے جاتے تھے۔ گو کہ اپنی لین دین میں یہ بہت پختہ تھے، مگر لوگ ان سے ڈرتے تھے، تبھی تو ہٹلر نے اس کو استعمال کیا۔ چنانچہ جب بڑے پیمانے کے اوپر یہودیوں کا قتل عام ہوا تو یہودی شدید مظلوم بن گئے، اور اس مظلومیت کی آڑ میں انہوں نے دنیا کے سامنے یہ رکھا کہ اب اگر ہم اپنی یہودیت کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم در بدر رہ کر نہیں بچا سکتے، لہذا ہم دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں دنیا کے اندر ایک خطہ دے دو جہاں پر ہم پرامن طریقے سے اپنی جان بچا کے ٹھہر جائیں۔ 1400 سال میں وہ اپنا ملک نہیں بنا سکے۔ ہٹلر کے ظلم نے اسرائیل کے قیام کو وجود بخشا۔ یہ ایک رائے ہے، یہ ایک تھیوری ہے، ہو سکتا ہے یہ سچ نہ ہو، مگر حقائق ایسے بولتے ہیں۔ حقیقت یہ بتاتی ہے، آپ کے پاکستان کے اندر بھی ایسے میں نے اس پہ ایک جمعہ پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا، اپنے ہی بندوں کو استعمال کر کے بعد میں پتہ چلا کہ ان کو تو یوز کر لیا گیا تھا اور مفادات کچھ اور تھے۔ بتائیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہودیوں کو، چھوٹے پیمانے کے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی، استعمال کرنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے وہ 13 بڑے خاندان، جنہیں زائنزم کے خاندان کہا جاتا ہے، جنہیں صہیونیت بھی کہا جاتا ہے، جنہیں ایلومینٹی بھی کہا جاتا ہے، ان 13 خاندانوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمیں لاکھوں یہودیوں کی قربانی بھی دینی پڑے تو ہم دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا خطہ دنیا کے اندر مل جائے گا۔ اور اسرائیل حاصل کرنا دجال کے لانے کے لیے یہودی ضروری سمجھتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہر کام دوسرے کام سے جڑا ہوا ہے، ہر کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے، یہ کڑیاں مل رہی ہیں اور علامات قیامت اسی طرح پوری ہو رہی ہیں جس طرح میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک اور عجوبہ بننے چلا جا رہا ہے جس کے بارے میں پھر مختلف آراء ہیں۔ سعودی عرب نے، میں نے اس کا سرسری سا ذکر اپنے خطبات میں کیا تھا لیکن آج میں تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سعودی عرب نے نیوم سٹی کے نام سے 120 کلومیٹر لمبا شہر، جس میں تقریباً $1 ٹریلین کا خرچہ آئے گا، اور جس کے اندر اتنی سپیڈ سے گاڑیاں چلائی جائیں گی، ٹرینیں چلائی جائیں گی یا جو بھی سواری چلائی جائے گی کہ ایک کارنر سے دوسرے کارنر پر اگر کوئی بندہ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو صرف 15 سے 20 منٹ کے اندر 120 کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کر سکے گا، اس قدر سپیڈ ہوگی۔ نیوم سٹی کے نام سے ایک شہر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بہت سے اسلامک سکالر جو ہیں وہ اس کو دجال کے شہر کا نام دے رہے ہیں، بالخصوص ہندوستان کے سلمان ندوی اور اسی طرح بہت سے دیگر علماء اکرام وہ اس کو دجال کا شہر قرار دیتے ہیں۔ اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن اس بات میں کوئی دو شک نہیں ہے کہ نیوم سٹی قیامت کی علامات میں سے وہ بڑی علامت ہے جس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر صحابہ کو بتا دیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے، نیوم سٹی کا شہر جو ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں، اسرائیل کے اخبارات میں یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ کو نیٹ سے سرچ کریں گے تو پیپرز کے اوپر، نیوز پیپر کے اوپر انشاءاللہ ملیں گی، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے جس وقت نیوم سٹی کا آغاز ہو رہا تھا اور جس وقت اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اس وقت اسرائیل کی جانب سے ان کی باقاعدہ نیوز شائع کی گئی تھی جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا تھا
کہ محمد بن سلمان، نیتن یاہو کی اور UK کے پریزیڈنٹ کی نیوم سٹی کے اندر ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ اسرائیل نے اس ملاقات کا اعلان کیا تھا، لیکن محمد بن سلمان کی جانب سے اس ملاقات کا انکار کیا گیا تھا۔ اس نیوز کے کچھ دن کے بعد جو بائیڈن جو ہے وہ ڈائریکٹلی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ امریکہ کا کوئی صدر صرف سعودی عرب میں ملاقات کے لیے ڈائریکٹ آتا ہے اور کوئی اور اس کو مقصد نہیں ہے۔ اس ملاقات کے اناؤنسمنٹ کے کچھ عرصہ کے بعد جو بائیڈن ڈائریکٹ فلائٹ لے کے سعودی عرب آتے ہیں، محمد بن سلمان سے میٹنگ کرتے ہیں۔ اس میٹنگ کے کچھ عرصہ کے بعد سعودی عرب یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ سعودی عرب کے لیے اسرائیل کے ہوائی جہازوں کے لیے سعودی فضائیں جو ہیں ان کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ آپ کو علم میں ہوگا سعودی عرب نے نیوم سٹی کے قیام کے بعد اسرائیل کی ہوائی جہازوں کے لیے اسرائیل کی فضائی حدود جو ہے اس کو کھول دیا ہے۔ اس میں اور زیادہ اضافہ اس وقت ہوا کہ جب حج فلائٹس جو ہیں وہ تل ابیب سے ڈائریکٹ سعودی عرب جدہ یا مدینہ کے لیے اوپن کر دی گئی ہیں اس سال، یہ کہہ کر کہ اسرائیل کے اندر جو حاجی مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں جن کی تعداد 5 یا 6 ہزار ہوتی ہے، اگر ان کو دور سے آنا پڑے تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا ڈائریکٹ جو ہے ان کو سعودی عرب میں بھیجا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے وہ اسرائیل جس نے مسلمانوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، کیا اسے 5,000 حاجیوں کی اتنی فکر ہے کہ وہ ڈائریکٹ فلائٹ سے سعودی عرب چلے جائیں؟ ٹھیک ہے، اگرچہ سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف فیور ہے، لیکن اس فیور کے پیچھے کیا چھپا ہے یہ وقت بتائے گا۔ اب UK کے ایک جیوز نے، یہودی نے، یہ بھی خبر اخبار کے اندر موجود ہے، اس نے اس بات کے خوشی کا اظہار کیا، اس نے کہا 1400 سال کے بعد مجھے، میری نسلوں کو یہ موقع ملا کہ مجھے مدینہ منورہ کے اندر پام کے درخت لگانے کی اجازت دی گئی، اور میں خود جا کے مدینہ کے اندر پام کے ٹریز جو ہے وہ میں ان کو نصب کر کے آیا۔ یعنی ایک اسرائیل کو پام کے درخت لگانے کے لیے مدینہ کے اندر اجازت دی گئی۔ ان سارے حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات قربت اختیار کر رہے ہیں۔ نیوم سٹی اسرائیل کے لیے مذہبی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ نیوم سٹی کیوں؟ اس لیے کہ نیوم سٹی جس ایریے کے اوپر قائم کیا جا رہا ہے یہ اسرائیل کا مقدس مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آج بھی نیوم سٹی، اس کنویں کو گرایا نہیں جائے گا، وہ کنواں باقی رہے گا۔ وہ کنواں بھی نیوم سٹی میں آئے گا کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی پلایا کے لیے پانی نکالا تھا، اور پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ گئے اور 10 سال خدمت کر کے شادی ہوئی۔ اور وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی دفعہ کلام کیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ علاقہ اگر بڑے پیمانے پر اس کو لپیٹا جائے تو یہ علاقہ وہی ہے جہاں پر قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہاں پر نہ ٹھہرو اور یہاں سے جو ہے وہ آگے چلا جائے۔ یہ نیوم سٹی یہودیوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ یہ علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ سارا علاقہ جو ہے ان کے نبیوں کا علاقہ ہے۔ یہ شہر ایک پٹی کی صورت میں، لمبی پٹی، 120 کلومیٹر کی لمبی لائن، اس کو دی لائن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے دونوں باؤنڈری پر مرر ہوں گے، شیشے ہوں گے۔ نیوم اس کا نام رکھا گیا ہے۔ نیو گریک میں نیو کو NEO لکھا جاتا ہے، اور ایم سے مراد وہ مستقبل لیتے ہیں، سعودی عرب کا نیا مستقبل۔ نیوم کا مطلب کیا ہے؟ سعودی عرب کا نیا مستقبل۔ اس شہر کو شہر دجال کہنے کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ حدیث بھی ابھی سنتے ہیں جس میں ہم یہ ذکر آئے گا کہ نیوم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، وہ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، وقت قلیل ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ دجال کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی۔ تو بعض لوگوں کا، علماء کا کہنا یہ خیال ہے کہ یہ دجال کی جنت تیار کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن حدیث کے اوپر ایمان لانا، یاد رکھیں ہماری
ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں جب یہ بتا دیا گیا کہ دجال کے بعد جنت ہوگی تو ہم نے ماننا کہ جنت ہوگی. وہ کیا ہوگی, کیسے ہوگی, وہ نیوم سٹی ہوگی, کوئی اور ہوگی, یہ ہمیں نہیں پتا. یہ اندازے ہیں جو لوگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اندازے کو صرف اندازہ سمجھیں. حدیث کے اوپر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ نیوم سٹی پر کوئی سعودیہ کا قانون اور شریعت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا. نیوم سٹی کے اوپر نہ شریعت لاگو ہوگی, یعنی نہ اسلامی قانون لاگو ہوگا, اور نہ ہی وہاں پر سعودیہ کا کوئی قانون لاگو ہوگا. دوسرے معنوں کے اندر یوں کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان یہ سوچتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو اکانومی کا بہت سارا انحصار جو آئل کے اوپر ہے, ان کا کہنا ہے کہ نیوم سٹی کے بن جانے سے سعودیہ کے 2 سورس آف انکم ہو جائیں گے, ایک نیوم سٹی اور دوسرا آئل. چنانچہ آئل کے اوپر جو ڈیپینڈنس ہے سعودی حکومت کی وہ کم ہو جائے گی, ایسا کہنا ہے محمد بن سلمان کا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیوم سٹی کا قیام قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اب وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تبوک سے بھی تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے, نقشے کے اوپر آپ پورا دیکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کا سفر کیا, یہ ہم سب جانتے ہیں, غزوہ تبوک مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہی وہ سفر تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع کرتے جاتے تھے. آپ نے ظہر اور عصر کو تاخیر سے بھی جمع کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا. جب آپ اس مقام پر پہنچنے والے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ وہاں پہنچتے ہی جو تم میں سے پہلے پہنچے تو اسے ایک چشمہ ملے گا, اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوگا, تو میں جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤں کوئی اس چشمے کو ہاتھ نہ لگائے, اس سے پانی نہ پیے. صحابہ وہاں پہنچے, انہوں نے وہ چشمہ دیکھا, کچھ صحابہ نے ہاتھ لگا لیا, اللہ کے نبی پانی کو ایسے ٹچ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ ناراض ہوئے, ڈانٹا ان کو, اور اس کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ پانی اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ چشمہ جو ہے وہ ابل پڑا, یعنی اس میں پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا, اور صحابہ اکرام نے جو اس سے پانی پیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. اب یہ علاقے کا آپ دیکھیں حال کیا ہے, یہ پورا صحرا ہے, اور آج تک یہ صحرا ہی تھا, بنجر زمین, صحراؤں کی بنجر زمین. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, اے معاذ اگر زندگی نے تیرے ساتھ وفا کی, اے معاذ اگر زندگی نے تیرے ساتھ وفا کی تو دیکھے گا کہ عرب کا یہ خطہ ایک دفعہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہوگا اور یہاں پر نہریں جاری ہو جائیں گی. یہ وہ پیشین گوئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے اس خطے کے بارے میں کی. چنانچہ آج آپ دیکھیں گے کہ نیوم سٹی جب قائم کیا جائے گا تو وہ سرسبز و شاداب علاقہ بنا دیا جائے گا, وہ بنجر علاقے پہ نہیں ہوگا, بلکہ اس میں لیکس بنائی جائیں گی, اس کا وہ جو جنت کا پورا سسٹم ہے, جس طرح ایک محل ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. وہ پورا خطہ جو ہے جہاں پر یہ قائم ہونے جا رہا ہے یہ بنجر تھا, اور یہاں پر سرسبز و شاداب جو ہے علاقہ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا, جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی. اور یہ بات بھی حدیث کے اندر موجود, اور یہ علاقہ پہلے بھی سرسبز تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس بنجر علاقے کو سرسبز, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, دوبارہ اس کو, حدیث کے الفاظ کیا, دوبارہ اس کو سرسبز و شاداب کر دیا جائے گا اور یہاں نہریں جاری ہوں گی. دوبارہ اس لیے کہ جو پہلی قوم میں یہاں پر آباد تھی, جن کو نیست و نابود کیا گیا, جب وہ آباد تھیں تو اس وقت بھی یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا, لیکن ان قوموں پہ عذاب مسلط ہونے کی وجہ سے یہ بنجر ہو گیا. اب دوبارہ سے, اور بہت سے محکمہ موسمیات کے ماہرین بھی اس بات کی طرف جاتے ہیں, اس پر بھی پورے آرٹیکل موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو گلوبل چینج آ رہا ہے, جو موسمیاتی چینجنگ آ رہی ہے, اس کے تحت بھی محکمہ موسمیات کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ سعودی عرب اور جزیرۃ العرب کی طرف کچھ اس طرح کا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے بعد سعودی عرب کو آپ ہرا بھرا دیکھ سکیں گے, سعودی عرب کو سرسبز و شاداب جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. باتیں تو اس ضمن میں اور بھی بہت سی تھیں, لیکن وقت اب اجازت ہمیں نہیں دیتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ معلومات ہیں کہ جن کے تحت
ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا وہ بڑا ترین دشمن اور وہ بڑا ترین فتنہ جسے فتنہ دجال کہا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا سہولتیں پیدا کی جا رہی ہیں، کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے راستے جو ہیں وہ ہموار کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک ایسا شہر جس کے اندر شریعت لاگو نہیں ہوتی، وہاں پر ایمان بچانا کیا بتائیں، آسان بات ہے۔ وہاں پر جانا جہاں پر ہر چیز الاؤ ہے، جس ہر گناہ کو قانونی حیثیت حاصل ہے، وہاں پر ایمان بچانا کوئی آسان کام ہوگا؟ اور اس پر بھی ہم انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے کہ دجال کے پاس جو یہ قوت ہوگی کہ وہ جس کی چاہے گا زمین ہری بھری کر دے گا، اور جس کی چاہے گا جو ہے وہ بنجر کر دے گا، اور جس کا چاہے گا اکاؤنٹ زیرو کر دے گا انشاءاللہ کبھی۔ اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو اس وقت دنیا کے اندر لانچ کی جا رہی ہے چیٹ جی پی کے نام سے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دجال کے اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔